نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ دنیا سے کالم پیش ہے پاکستان کے نوجوان۔ کالم نگار ہیں شاہد صدیقی اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ پاکستان کی تقریباً 79% آبادی کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس حقیقت کو ایک ممکنہ آبادیاتی منافع کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہ امید دلائی جاتی رہی ہے کہ نوجوان آبادی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بنے گی، لیکن جس آبادیاتی منافع کا انتظار تھا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان یوں ہی نامساعد حالات کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں اور اداروں کی پالیسیوں اور ترجیحات نے انہیں مسلسل نظر انداز کیا ہے۔ مسئلہ نوجوانوں میں صلاحیت یا امنگ کی کمی کا نہیں، بلکہ اس سیاسی، معاشی اور تعلیمی نظام کا ہے جو نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنے اندر سمونے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا گیا۔ روزگار کے اعداد و شمار اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ پاکستان کی ادارہ شماریات کے لیبر سروے 2024-25 کے مطابق 15 سے 24 سال کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 15.6% تک پہنچ گئی ہے، جو 4 سال پہلے 11.1% تھی۔ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں میں یہ شرح 10.3% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی ہے۔ اسی عرصے میں مجموعی بے روزگاری 6.3% سے بڑھ کر 6.9% ہو گئی، جبکہ اکنامک سروے 2025-26 نے اسے 7.1% قرار دیا ہے۔ اس دوران ملک کی لیبر فورس میں تقریباً 1.40 کروڑ افراد کا اضافہ ہوا، لیکن روزگار کے مواقع اس رفتار سے پیدا نہیں ہوئے۔ خواتین کی صورتحال مزید تشویشناک ہے۔ خواتین میں بے روزگاری کی شرح 8.9% سے بڑھ کر 9.7% ہو گئی ہے۔ ہماری معیشت اپنی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کو روزگار فراہم نہیں کر پا رہی اور اس کی سب سے بڑی قیمت نوجوان ادا کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس بحران کی ایک بڑی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ پاکستان ایجوکیشن سٹیٹس رپورٹ 2023-24 کے مطابق اسکول میں داخل ہونے والے بچوں کی ایک بڑی تعداد پرائمری سے مڈل تک پہنچتے پہنچتے اسکول چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف تعلیم پر سرکاری اخراجات مسلسل کم ہوئے ہیں۔ 2018-19 میں تعلیم پر جی ڈی پی کا 2% خرچ کیا جا رہا تھا، جو 2020-21 میں 1.4% اور 2024-25 میں صرف 0.8% رہ گیا۔ اکنامک سروے کے مطابق ایک سال میں تعلیم پر اخراجات 899.6 ارب سے کم ہو کر 356.5 ارب روپے رہ گئے، یعنی ایک سال میں 60% سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔ لیکن مسئلہ صرف وسائل کی کمی تک محدود نہیں، ہمارے بیشتر اسکول آج بھی معلومات کی ترسیل کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ نوجوانوں میں تجزیاتی فکر، تخلیقی صلاحیت، سوال اٹھانے کی جرات اور مسائل حل کرنے کی مہارت پیدا کرنے کے بجائے ہمارا امتحانی نظام یادداشت اور رٹنے کی صلاحیت کو انعام دیتا ہے۔ پالیسی ساز ان مسائل سے بے خبر نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کو کبھی وہ ترجیح نہیں دی گئی کہ جس کی وہ مستحق تھی۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ دنیا میں کام اور روزگار کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آف جابز رپورٹ 2023 کے مطابق آئندہ 5 برسوں میں دنیا میں تقریباً 6 کروڑ 90 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہونے، جبکہ 8 کروڑ 30 لاکھ ملازمتیں ختم ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان ملازمتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں جو ختم ہو رہی ہیں، جبکہ ان نئی ملازمتوں کے لیے تیاری نہ ہونے کے برابر ہے جو ان کی جگہ لے رہی ہیں۔ دنیا کے بعض ممالک نے جنہیں پاکستان جیسی ہی آبادی میسر تھی، اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ بنگلہ دیش اور ویتنام نے برآمدات پر مبنی صنعتی شعبے تعمیر کیے، جنہوں نے لاکھوں کم ہنر نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا۔ بعد میں تعلیم اور مہارتوں میں بہتری کے ساتھ یہ ممالک زیادہ قدر والی صنعتوں کی طرف بڑھے۔ پاکستان کو بھی ایسا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بہتر موقع ملا، لیکن ہم نہ مطلوبہ بنیادی صنعت قائم کر سکے اور نہ ہی ایسا تعلیمی نظام بنا سکے جو معیشت کی بدلتی ہوئی صورتحال سے ہم آہنگ ہو۔ نوجوان آبادی خود بخود آبادیاتی منافع میں تبدیل نہیں ہوتی، اس کے لیے ریاست کو شعوری منصوبہ بندی اور مسلسل سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ روزگار کی فراہمی میں ناکامی کے اثرات صرف بے روزگار افراد تک محدود نہیں رہتے۔ جب ایک معیشت اپنے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیتی تو وہ ان کی پرورش اور تعلیم پر خرچ کیے گئے وسائل کا ممکنہ فائدہ بھی کھو دیتی ہے۔ جس ملک میں ہر 10 افراد میں سے 8 افراد 40 سال سے کم عمر کے ہوں اور ان کی بڑی تعداد باعزت روزگار سے محروم ہو، وہاں یہ محض معیشت کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ محرومی معاشی ترقی، سماجی استحکام اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بھی ایک ساختی خطرہ بن جاتی ہے۔ البتہ امکانات کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ ڈیجیٹل اکانومی نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے فری لانسنگ، آن لائن اور ڈیجیٹل خدمات کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ یہ امکانات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ بحران
دوران خود بخود ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایسا تعلیمی نظام درکار ہے جو یادداشت کی بجائے تجزیاتی سوچ، تخلیقی صلاحیت اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو۔ تعلیم کے لیے مالیاتی وسائل کو بتدریج اس معیار کے مطابق لانا ہوگا جسے ہم ایک عرصے سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ نئی مہارتیں سکھانے کے لیے ادارہ جاتی نظام کی ضرورت ہے تاکہ تربیت مستقبل کی معاشی ضرورت سے ہم آہنگ ہو سکے۔ اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم ان طلباء کا ثانوی راستہ ہے جو روایتی تعلیم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے برعکس اسے باعزت، معیاری اور مناسب وسائل سے آراستہ بنانا ہوگا جو نوجوانوں کو ہنرمند روزگار تک پہنچائے۔ پاکستان کے نوجوانوں کی محرومی کسی پیدائشی کمزوری، صلاحیت کی کمی یا امنگوں کے فقدان کا نتیجہ نہیں بلکہ ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو گزرے برسوں میں ہم نے کیے ہیں۔ اگر غلط فیصلے ہمیں یہاں تک لائے ہیں تو بہتر فیصلے ہمیں یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس آج بھی حقیقی آبادیاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری انسانی سرمایہ موجود ہے۔ جس چیز کی کمی موجود ہے وہ ایک ایسا نظام تعمیر کرنے کا سیاسی عزم ہے جو نوجوانوں کی صلاحیت کو تعلیم، ہنر، روزگار اور قومی ترقی میں تبدیل کر سکے۔